بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی اردو کے پیپر کی تیاری کرنے میں بھی مصروف ہوں گے، کیونکہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے ایگزام قریب آ رہے ہیں اور اب آپ کو تیاری ذرا تیز کر دینی چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے نظم کی، اور یہ نظم ہے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے اور نام ہے اس کا داستان تیاری میں باغ کی۔ اصناف ادب کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہ نظم مثنوی ہے، اور مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مثنیٰ سے مشتق ہے، اور یعنی مثنیٰ سے اخذ کیا گیا ہے، مثنیٰ سے نکلا ہے یہ لفظ، اور مثنیٰ کے معنی ہوتے ہیں دو یا دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو مثنوی میں کیونکہ اشعار کی کوئی مقرر تعداد نہیں ہوتی، مثنوی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مقررہ تعداد یا ایگزیکٹ نہیں ہے اشعار کی۔ چھوٹی اور بڑی یعنی طویل اور مختصر دونوں قسم کی مثنویاں اردو ادب میں لکھی گئی ہیں۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جس طرح سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں قافیہ نہیں ہوتا اور پھر اگلے مصرعے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کے باقی اشعار میں پہلے مصرعے میں قافیہ نہیں ہوتا لیکن اگلے میں ہوتا ہے، جبکہ مثنوی میں غزل کے برعکس ہر مصرعے میں قافیہ موجود ہوتا ہے، یعنی دو دو مصرعوں پر مشتمل اشعار ہوتے ہیں، بند نہیں ہوتے اس میں، کیونکہ مثنوی کہا ہی دو اشعار پر مشتمل نظم کو جاتا ہے، اور جو قافیہ ہوتا ہے وہ تمام اشعار میں مختلف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی قافیہ استعمال کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر جس طرح سے اس نظم میں ہے، پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں باغ اور داغ قافیہ ہے اور دوسرے شعر کے مصرعوں میں شان اور سائبان ہے۔ اسی طرح اگلے مصرعوں میں زرنگار اور بہار ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مثنوی کے تمام اشعار کے تمام مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے، لیکن یہ قافیہ ہر شعر میں مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھا مثنوی کا تھوڑا سا تعارف، اور اب بات ہو جائے اس نظم کے شاعر کے حوالے سے، تو اس نظم کے شاعر ہیں میر حسن، جن کا اصل نام غلام حسن ہے، اور ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ دہلی ہے، اور جو پیدائش کا سال ہے وہ 1767 ہے۔ 1786 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ طویل عمر انہوں نے نہیں پائی، بہت مختصر عمر پائی، اور ان کی جائے وفات جو ہے وہ لکھنؤ ہے۔ میر حسن کی وجہ شہرت اردو ادب میں مثنویاں لکھنے کی وجہ سے ہوئی، اور ان کی ایک مثنوی کا کچھ حصہ آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ مثنوی بہت طویل ہے، جو کہ سحر البیان کے نام سے اردو ادب میں پوری ایک کتاب پر مشتمل ہے، اور یہاں پر پوری مثنوی تو نہیں ہے لیکن سحر البیان سے ماخوذ کچھ اشعار یہاں پر ہیں جو کہ آپ کی کتاب کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ اس مثنوی کے حوالے سے تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتی چلوں پہلے، تاکہ آپ کو یہ مثنوی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ مثنوی کے درمیان سے کچھ اشعار لیے گئے ہیں۔ تو پس منظر کچھ یوں ہے اس نظم کا کہ ایک بادشاہ تھا جس سے دنیا کی ہر آسائش اور سہولت اور ہر طرح کی دولت اور عیش و آرام میسر تھا، اور اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی سوائے ایک کمی کے۔ اس کی زندگی میں اولاد کی کمی تھی، یعنی وہ بے اولاد تھا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا، وہ بہت مایوس ہو گیا تھا ان حالات میں، اور اس نے امید چھوڑ دی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا
کہ اس کی یہ دولت، یہ عیش و آرام، یہ محل، یہ سب کچھ بیکار ہے جب اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ تو اس نے ان تمام چیزوں سے لا تعلقی ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے چند نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بادشاہ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام شہزادہ بے نظیر رکھا گیا۔ بے نظیر عام طور پر خواتین کا نام ہوتا ہے، لیکن اس داستان میں بے نظیر شہزادے کا نام ہے۔ شہزادہ بے نظیر جب 4 سال کا ہوا تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک باغ تیار کروانا شروع کیا، اور یہ باغ اپنی نوعیت کا واحد باغ تھا، اپنی مثال آپ تھا۔ جب شہزادی کی عمر 4 سال تھی تو اس باغ کی تیاری شروع ہوئی، اور جب اس باغ کی تیاری مکمل ہوئی تو شہزادہ 12 سال کا ہو چکا تھا، یعنی اس باغ کی تیاری میں پورے 8 سال کا عرصہ لگا۔ بادشاہ کو جب نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے ہاں اولاد ضرور ہوگی، تو اس وقت نجومیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی جو اولاد ہوگی اس کی زندگی میں چند مشکلات اور دشواریاں آئیں گی، لیکن بہرحال اس کی زندگی خطرے میں نہیں ہوگی، زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بچہ جب 12 سال کا ہو گیا تو بادشاہ اپنی خوشیوں میں یہ بھول گیا کہ نجومیوں نے کیا پیشن گوئی کی تھی۔ نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ اس بچے کو چھپا کر رکھنا اور کھلے آسمان کے نیچے مت جانے دینا، کیونکہ نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ بچہ 12ویں سال میں ہوگا تو ایک رات ایسی ہوگی کہ جب اسے کوئی پری دیکھ لے گی اور وہ اس پر عاشق ہو جائے گی اور اسے اپنے ساتھ پرستان اڑا لے جائے گی۔ لیکن بادشاہ اپنی خوشیوں میں نجومیوں کی یہ پیشن گوئی بھول گیا۔ لہٰذا جب باغ تیار ہو گیا تو بادشاہ نے اس باغ میں شہزادے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور اسے باغ میں رہنے کی پوری اجازت دے دی۔ ایک رات شہزادہ اس باغ میں سویا ہوا تھا اور وہ اس کی عمر کے 12ویں سال کی ہی ایک رات تھی کہ اس باغ کے اوپر سے ایک پری کا گزر ہوا، اور اس پری کا نام تھا ماہ رخ پری نے جب شہزادے کو اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی اور اسے شہزادے سے عشق ہو گیا اور وہ اسے اپنے ساتھ پرستان لے گئی۔ شہزادہ پرستان میں بہت اداس اور پریشان رہتا تھا، حالانکہ پری ماہ رخ نے اسے ہر طرح کا عیش و آرام دینے کی کوشش کی، لیکن شہزادہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا تھا۔ تو پری نے مجبور ہو کر شہزادے کو ایک گھوڑا دیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس گھوڑے پر سیر کر سکتا ہے۔ ایک روز شہزادہ اسی گھوڑے پر سیر کر رہا تھا کہ اس کا گزر ایک باغ سے ہوا، اور اس نے باغ میں ایک نہایت ہی حسین اور جمیل لڑکی کو دیکھا، ایک دوشیزہ کو دیکھا، اور دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ یہ دوشیزہ ایک شہزادی تھی جس کا نام بدر منیر تھا۔ شہزادہ چھپ چھپ کر شہزادی سے ملاقاتیں کرتا رہا اور ماہ رخ پری اس سے بے خبر تھی، لیکن ایک دن اچانک سفید دیو نے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی مخبری کر دی اور ماہ رخ پری کو سب کچھ بتا دیا۔ ماہ رخ پری بہت غصے میں آ گئی اور اس نے شہزادہ بے نظیر کو ایک کنویں میں، جس کا نام تھا چاہ علم، چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور علم اس کا نام تھا، چاہ علم میں قید کر دیا۔ شہزادی بے نظیر اس بات سے بے خبر تھی، لیکن جب بہت دنوں تک شہزادی بدر منیر اس بات سے بے خبر تھی، اور جب بہت دنوں تک شہزادہ بے نظیر شہزادی بدر منیر سے ملنے نہیں گیا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ شہزادہ بے نظیر کو
کسی پری نے کنویں میں قید کر دیا ہے۔ شہزادی نے صبح اٹھ کر اپنا سارا خواب اپنی سہیلی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء نے شہزادی سے وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو ضرور واپس لائے گی، لہٰذا وہ شہزادی کی تلاش میں نکلی۔ راستے میں اس کی ملاقات جنوں کے سردار کے بیٹے سے ہوئی، جس کا نام تھا فیروز شاہ۔ فیروز شاہ شہزادی نجم النساء کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور شہزادی نجم النساء نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ شہزادہ بے نظیر کو محروق پری کی قید سے اور اس کنویں سے آزاد کرا دے گی تو وہ فیروز شاہ سے شادی کر لے گی۔ وہ کیونکہ فیروز شاہ جنوں کے سردار کا بیٹا تھا تو اس لیے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، بہت زیادہ طاقت تھی، تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شہزادہ بے نظیر کو اس کنویں سے آزادی دلا دی۔ شہزادی کی سہیلی نجم النساء شہزادے کو لے کر بدر منیر شہزادی کے پاس پہنچی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور شہزادہ بے نظیر اس واقعے کے بعد اپنے باپ کے پاس شہزادی بدر منیر کو لے کر چلا گیا، اور وعدے کے مطابق نجم النساء نے بھی فیروز شاہ سے شادی کر لی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے اس نظم کے پس منظر میں جو قصہ تھا آپ کے سامنے بیان کیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا قصہ، کیونکہ اگر آپ نے اس قصے کو سمجھ لیا تو اس نظم کی تشریح آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں نظم کا۔ پہلا شعر ہے: دیا شاہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ، اور خانہ باغ ایسے باغ کو کہا جاتا ہے، ایسے باغیچے کو کہا جاتا ہے جو چار دیواری کے اندر بنا ہوا ہو، اور شہزادے کے لیے جو باغ بنوایا تھا بادشاہ نے، وہ بھی ایک ایسا ہی باغ تھا جو چار دیواری کے اندر تھا۔ ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ، لالے پھول کو کہا جاتا ہے، اور داغ کا مطلب ہوتا ہے حسد، کہ وہ ایسا باغ تھا کہ اس کی خوبصورتی پر خود وہاں کے جو پھول تھے اس کی خوبصورتی پر رشک اور بعض دفعہ حسد کرنے لگتے تھے، اس قدر خوبصورت باغ تھا۔ عمارت کی خوبی، دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربفت کے سائبان، کہ اس قدر خوبصورت اس باغ کی عمارت تھی۔ در مطلب دروازہ، دروازوں کو در کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر اتنے شاندار دروازے لگائے گئے تھے، اور جو ان دروازوں کے سائبان تھے وہ زربفت کہا جاتا ہے، ایسا کپڑا یا ایسی چیز جس کے اندر چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا ہو، تو جو سائبان تھے اس پر چاندی کی تاروں سے کام کیا گیا تھا۔ چکے اور پردے بندھے زرنگار، چکے کہا جاتا ہے کانوں اور یا پھر براؤن رنگ کے تنکے ہوتے ہیں جو اندر سے نرم ہوتے ہیں اور باہر سے تھوڑے سخت ہوتے ہیں، ان سے پردے بنائے جاتے تھے کسی زمانے میں، جو کہ دروازوں پر لگائے جاتے تھے۔ اب چیکوں کا رواج نہیں رہا، اب لوگ کپڑے کے پردے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت چیکوں کا بہت رواج ہوتا تھا۔ تو جو چکے اور پردے دروازوں پر لگے ہوئے تھے، زرنگار کا مطلب ہے سنہرا کام، گولڈن کام، ان کے اوپر سنہرا کام ہوا ہوا تھا، جیسے سونے کے تاروں سے۔ دروں پر کھڑی دست بستہ بہار، دروازوں پر بہار بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی، اندر آنے کے لیے مچلتی رہتی تھی۔ دست بستہ کا مطلب ہے ہاتھ باندھے ہوئے۔ کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا، کوئی زے پہ خوبی سے لٹکا ہوا۔ کوئی پردہ تو ڈوری کے ساتھ باندھا گیا تھا اور کوئی کیل کے اوپر لٹکایا گیا تھا۔ زے کا مطلب ہوتا ہے
کیل. وہ مکیش کی ڈوریاں سر بسر کے ماہ کا بندہ جس میں تارے نظر. مکیش ایک قسم کی کڑھائی ہے، ایمبرائڈری ہے، اور یہ اس طرح کی ایمبرائڈری ہے، اس قسم کی کشیدہ کاری ہے کہ اس میں سنہری یا چاندی کے تاروں کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو پردے تھے اور ان کے اوپر جو ڈوریاں لگی ہوئی تھیں وہ سونے اور چاندی کے تاروں کی طرح تھی جیسے مکیش کا کام کیا گیا ہوتا ہے. سر بسر کا مطلب ہے اوپر نیچے، یعنی دونوں طرف مکیش کی ڈوریاں لگی ہوئی تھیں. کہ ماہ کا بندہ جس میں تارے نظر، ماہ کہا جاتا ہے چاند کو، کہ اس طرح سے وہ بندھی ہوئی تھیں آپس میں ڈوریاں چکوں پر کہ اور مکیش کے تاروں سے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بہت سے چاند جو ہیں وہ ان کے اندر جھلملا رہے ہیں. آگے ہے چکوں کا تماشا تھا آنکھوں کا جال، نگاہ کو وہاں سے گزرنا محال. کہ تماشا سے مراد ہے یہاں پر نظارہ، کہ باہر کے افراد کے لیے اس طرح سے چکیں وہاں پر تانی گئی تھی، اس طرح کا نظارہ وہ چکیں پیش کر رہی تھیں کہ باہر کے افراد سے چھپانے کے لیے باغ کے منظر کو وہ چکیں اس طرح سے لگائی گئی تھیں کہ باہر سے کسی کی نگاہ کا مطلب ہے نظر، آنکھ، کسی کی نگاہ اندر تک جانا بالکل ناممکن تھا، محال، بالکل ناممکن تھا، نامشکل تھا. اس طرح سے چکیں لگائی گئی تھیں، ایسا نظارہ پیش کر رہی تھیں کہ باہر سے کوئی شخص جو تھا اس کی نظر باغ کے اندر نہیں جھانک سکتی تھی. سنہری مغرق چھتیں ساریاں، وہ دیوار اور در کی گلکاریاں. سنہری مطلب گولڈن، مغرق چمکیلی. کہ تمام جو چھتیں تھیں، ساریاں مطلب تمام کی تمام اس باغ کی جو چھتیں تھیں وہ سنہری اور چمکیلی تھیں. اور جو در و دیوار تھے، جو دیواریں تھیں ان کے اوپر گلکاریاں کا مطلب ہے بیل بوٹے، نقش و نگار. تو دیواروں کے اوپر نقش و نگار اور خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے تھے جنہوں نے باغ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے. دیے چار سو آئینے جو لگا گیا چوگنا لطف اس میں سما. کہ اس باغ کے چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے اور ان آئینوں کی وجہ سے اس باغ کا جو لطف ہے وہ چوگنا ہو گیا تھا. چوگنا مطلب دگنا مطلب ڈبل، اور ڈبل سے بھی ڈبل مطلب چوگنا، یعنی 4 گنا لطف جو تھا وہ بڑھ گیا تھا. اس شعر میں شاعر نے جو صنعت استعمال کی ہے ادب کی وہ مبالغہ ہے. آگے ہے وہ مخمل کا فرش اس کا ستھرا کہ بس، بڑے جس کے آگے نہ پائے ہوس. مخمل نرم ملائم یعنی قالین. مخمل کا فرش تو نہیں ہوتا، تو فرش پر ظاہر سی باتیں قالین بچھے ہوئے ہوں گے نرم و ملائم، تو اس سے شاعر نے مخمل کا فرش کہا ہے کہ اس قدر صاف ستھرے قالین وہاں پر بچھے ہوئے تھے کہ بس. جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اتنی خوبصورت تھی کہ بس. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہاں کا اس باغ کا جو فرش تھا مخمل کا، یعنی جو قالین بچھے ہوئے تھے وہ اس قدر صاف ستھرے تھے کہ بس، یعنی تعریف کرنا مشکل ہے، محال ہے. شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس فرش سے زیادہ صاف ستھرا شاعر کے نزدیک اور کچھ نہیں. بڑے جس کے آگے نہ پائے ہوس. ہوس تمنا، آرزو، خواہش. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا وہ فرش تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت، کہ دیکھنے والے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت
کوئی چیز اس سے زیادہ صاف ستھری کوئی چیز دیکھنے کی کوئی ہوس نہ دیکھنے والے میں باقی رہے، اس قدر خوبصورت تھا وہ۔ رہیں لخلخے اس میں روشن مدام، معطر شب و روز جس سے مشام۔ لخلخے کسی خوشبودار مرکب یا خوشبودار چیز کو یا خوشبودار گھاس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اس قدر خوشبودار اشیاء تھیں، اس قدر خوشبودار گھاس تھی، اس قدر خوشبودار مرکب آمیزے تھے چیزوں کے، اس طرح سے روشن قندیلیں تھیں کہ ان کے اندر سے مسلسل خوشبو کے ساتھ ساتھ روشنی بھی پھوٹتی تھی، مدام، مسلسل، متواتر، معطر، خوشبو سے بھرا ہوا، عطر سے بھرا ہوا، مشام، دماغ، اور وہ جو مسلسل خوشبو پھوٹتی تھی ان قندیلوں سے، ان روشنیوں سے، وہ انسان کے دماغ کو معطر اور خوشبودار بناتی تھی، شب و روز، دن رات وہاں سے خوشبوئیں اٹھتی تھیں اور انسان کے دماغ کو معطر کرتی تھیں۔ بنی سنگ مرمر سے چوپڑ کی نہر، گئی چار سو اس کے پانی کی لہر۔ چوپڑ کا مطلب ایسی چیز جو چاروں طرف تقسیم کی گئی ہو۔ تو باغ کے چاروں طرف ایک نہر بنائی گئی تھی، یعنی چوپڑ نہر تھی، چاروں طرف تھی، اور وہ سنگ مرمر سے بنائی گئی تھی، اور اس نہر کے چاروں طرف پانی کی لہریں اٹھتی تھیں، جوش مارتا تھا پانی۔ قرینے سے گرد اس کے سروے سہی، کچھ ایک دور دور اس سے سیب و بہی، کہ قرینے کا مطلب ہے بہت ترتیب سے، بہت طریقے اور سلیقے سے۔ اس کے نہر کے ارد گرد جو تھے وہ سرو کے لمبے لمبے درخت لگائے گئے تھے۔ سرو لمبے تنوں والے درختوں کو کہا جاتا ہے، بہت لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں سرو کے، بہت قداور درخت، تو سرو کے قداور درخت لگائے گئے تھے، اور ان سے کچھ فاصلے پر دور دور سیب، اور بہی کا مطلب ہوتا ہے ناشپاتی، تو سیب اور ناشپاتی کے درخت بھی کچھ فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ چمن سے بھرا باغ، گل سے چمن، کہیں نرگس و گل، کہیں یاسمین۔ اب شاعر اس باغ میں لگائے گئے پھولوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پر مختلف انواع و اقسام کے پھول لگے ہوئے تھے، کہ باغ کا دامن جو ہے وہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا، بھرپور تھا، سرشار تھا، سارا چمن جو ہے، سارا باغ جو ہے پھولوں سے بھرا ہوا تھا، کہیں نرگس کے پھول لگے ہوئے تھے اور کہیں یاسمین کے، چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا، کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا، کہیں جعفری اور کہیں گیندا، کہیں سما شب کو داؤدیوں کا کہیں۔ چنبیلی بھی ایک پھول ہے، اور موتیا بھی سفید رنگ کا پھول ہوتا ہے، بہت خوشبودار ہوتا ہے۔ عام طور پر اس سے ہار اور گجرے بنائے جاتے ہیں، جسے خواتین بہت شوق سے استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے موتیے کا پھول دیکھا ہوگا، پھول والے کی شاپ پر گلاب کے ساتھ موتیے کے بھی سفید پھول ضرور موجود ہوتے ہیں وہاں پر۔ رائے بیل بھی ایک قسم کی پھولوں کی بیل ہے جس پر خوبصورت چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں، اور موگرا بھی موتیے کی طرح کا سفید پھول ہوتا ہے۔ جعفری بھی پھولوں کی ایک قسم ہے، پھول کا نام ہے، اور گیندا بھی پیلے رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے، یہ بھی ضرور آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے سما شب کو داؤدیوں کا کہیں۔ داؤدی بھی ایک پھول ہے، گل داؤدی جسے کہا جاتا ہے، اور رات کے وقت اپنا جلوہ دکھاتا ہے، یہ رات کے وقت بہت مہکتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مختلف انواع اقسام کے اس باغ میں پھول لگے ہوئے تھے، کہیں پر چنبیلی، موتیا، کہیں نرگس، یاسمین، موگرا، رائے بیل، کہیں جعفری، گیندا، اور سب سے بڑھ کر رات کو جو گل داؤدی کا
وہاں پر سما ہوتا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ کہیں زرد نسرین، کہیں نسترن۔ نسرین کہا جاتا ہے سفید گلاب کو، عام طور پر نسرین نام بھی ہوتا ہے۔ نسرین کا مطلب سفید گلاب ہے۔ سفید گلاب کے پودے کو نسرین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نسترن۔ نسترن بھی ایک پودا ہے جس پر پھول کھلتے ہیں اور زعفرانی نارنجی رنگ کا پھول ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ پڑی آب جو ہر طرف کو بہے، کریں قمریاں سرو پر چہچہے، کہ چاروں طرف ہر طرف اس باغ کے آب جو نہر یا چشمہ ہر وقت بہتا تھا، اور قمریاں پرندے ہیں فاختہ کی طرح، اور وہ سرو کے قداور درختوں پر بیٹھ کر چہچہاتی تھیں اور بہت خوبصورت سما باندھتی تھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت طویل نظم ہے جس کے باعث ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے۔ اس کو میں یہاں پر ختم کرنا چاہوں گی، اور اگلی ویڈیو میں اس نظم کی مشق کو ہم حل کریں گے۔ اور جاتے جاتے کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں عاقب، انہوں نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا ہے کہ سبق تخلیق کائنات کا خلاصہ میں تیار کر دوں ان کے لیے، تو ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ تخلیق کائنات کا خلاصہ پیپر میں نہیں آئے گا۔ خلاصے عام طور پر ایسے اسباق کے ہوتے ہیں جو قصے، کہانیوں اور افسانوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور تخلیق کائنات ایک تحقیقی سبق ہے، اس کا خلاصہ پیپر میں نہیں آئے گا۔ ایسے اسباق کے خلاصے نہیں بنائے جاتے۔ اس سبق سے سوالات اور دیگر ایکسرسائزز آئیں گی، خلاصہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔